حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین مجلس، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے حالات کے پیش نظر اس عنوان کو انتخاب کیا گیا ہے، اس عنوان کا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ عزیزان ملت، محبت ایک فطری کشش کا نام ہے۔ محبت ایک ایسے میلان نفس کو کہا جاتا ہے جو پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی جانب ہوا کرتا ہے، یعنی محبت اسی سے ہوتی ہے جو اس کو پسند ہو۔ اگر یہ محبت قرابت داری، رشتہ داروں کی بنیاد پر ہو تو یہ محبت طبعی کہلاتی ہے، اور اگر یہ محبت کسی کے حسن و جمال، خوبصورتی، خوبی کی بنیاد پر ہو تو یہ محبت عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر یہ محبت دین کی بنیاد پر ہو تو یہ محبت ایمانی روحانی محبت کہلاتی ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے محبت کے میدان میں میری اور آپ کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ محبتوں میں درجوں کا خیال کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے رب العالمین کی محبت کا درجہ آتا ہے، کیونکہ وہی خالق حقیقی ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی عبادت کے لائق و مستحق ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مجھے اور آپ کو اس دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت کا درجہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی محبت کے بعد دیگر محبتوں کا درجہ بدرجہ نمبر آتا ہے، اور تمام محبتوں میں اعتدال مطلوب ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے محبت کے مفہوم کے حوالے سے بڑی نفیس بات کہی ہے۔ کہا کہ یہ محبت کا جو مادہ ہے یہ 5 معانی کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں سے پہلا معنی بتایا کہ یہ جو محبت ہے خالص ہو، سفید ہو، یعنی اس محبت میں ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے دودھ خالص ہوا کرتا ہے، اگر دودھ میں کوئی چیز ملائی جائے تو وہ دودھ خالص نہیں رہتا ہے۔ اگر زمزم کا پانی ہی لیا جائے، اگر اس زمزم کو جب تک خالص رکھا جاتا ہے تو وہ خالص رہتا ہے، اگر کسی اور پانی کی ملاوٹ اس زمزم میں کی جاتی ہے تو پھر وہ پانی خالص نہیں رہتا ہے۔ تو پہلا معنی بتایا
کہ محبت خالص ہو، سفید ہو۔ دوسرا معنی بتایا کہ العلو والظہور، یہ جو محبت ہے بلند ہو، ظاہر ہو۔ تیسرا معنی بتایا کہ چمٹ جانا، ٹھہر جانا، اور چوتھا معنی بتایا کہ محفوظ کر لینا، اور پانچواں معنی بتایا کہ عقل۔ یہ 5 معانی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، اور ان 5 معانی کے گرد ہی محبت کا یہ مادہ گھومتا ہے۔ بہر کیف محبت ایک ناقابل بیان احساس ہے جس کو کسی پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا ہے۔ البتہ متقاضیات کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون حقیقی محب رسول ہے اور کون نہیں ہے۔ عزیزان ملت، اس جہان رنگ و بو میں موجودہ دور میں شیطانی حملوں سے بچتے ہوئے شریعت الہیہ کے مطابق زندگی گزارنا ایک انتہائی مشکل امر ہے، مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، جس کے دل میں ایمان کی محبت کو سجا دے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر دشوار راستوں کو پار کر سکتا ہے، ہر کانٹوں بھرے راستوں سے وہ چل سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجایا ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حاضرین مجلس، اس آیت کریمہ میں غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت کی بات بتلائی ہے، اور ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی علیہ السلام کی محبت بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو یہ محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حقیقی محب رسول وہی کہلا سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ایک مومن ہی نبی علیہ السلام کی محبت کے جو تقاضے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کو جانتا ہے، ان سے آشنا ہوتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر کے، ان کے جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ اب قرآن مجید احادیث مبارکہ کو پڑھیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی محب رسول کون ہوتا ہے۔ آج حالات اتنے خطرناک بنائے گئے ہیں، آپ دیکھو ہمارے بھائی سڑکوں پر آئی لو محمد محمد کہہ کر کے وہ اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف زبانی دعوے کرتے رہیں گے، یہ کفار، یہ ظالم آپ سے کبھی ڈریں گے نہیں۔ آپ کے زبانی دعوے تو ہوتے رہیں گے لیکن ان پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کو حقیقی طور پر محب رسول بن کر کے بتانا ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام کے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے یہ باطل، یہ کفار ڈر جائیں گے، اور یہ باطل پرست آپ کے سینوں کو تو چیر سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی محبت آپ کے سینوں سے نکال نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کے جمعہ میں ہم بات کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کا کیا معنی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو جاننا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے جو عقیدت تھی،
میرے بھائیوں اپنے تو اپنے کفار نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے دور دراز کا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ حالات اتنے سنگین بنا دیے تھے کہ آزو بازو صحابہ کرام ہے، کفار مکہ کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ختم ہوتی ہے تو پھر واپس مکہ لوٹتے ہیں۔ کیا کہا؟ کفار مکہ سے وہاں جا کر کے نوجوانوں کو سننے کی ضرورت ہے، اور ان جذبات سے باہر آ کر کے، یہ جو جذبات سے آپ لوگوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس میدان سے باہر آ کر کے سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سوچنا ہوگا کہ نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ میں عرب و عجم کے بادشاہوں کو دیکھا، میں ان کے درباروں میں بھی گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوا پایا، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوکتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کوئی نہ کوئی اس تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو بناتے ہیں تو وضو کا کوئی پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین لبیک کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھور گھور کر کے نہیں دیکھتے، آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ صحابہ اکرام ہے کہ اپنی سواریوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے لے جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے اس بات کی گواہی دی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صحابہ کرام کی ان کے زندگی میں تھی، ان کے زندگی کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہی محبت کرتے تھے۔ آج کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن میری اور آپ کی محبت کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہاں، میری اور آپ کی محبت اتنی شدید ہونی چاہیے کہ ذرہ برابر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات سے اگر کوئی کیچڑ اچالتا ہے تو مجھے اور آپ کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف زبانی طور پر نہیں، عملاً کر کے بتانا ہوگا کہ واقعی آپ محب رسول ہے۔ بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھے، یہ توحید کے علم بردار طوفانی لہروں کی طرح روئے زمین پر پھیل گئے تھے۔ کوئی چیز، کوئی طاقت ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں، کیوں رسوا ہے، کیوں ستائے جا رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں بھگائے جا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو پڑھے، عروج پر تھے، زمانہ ان کے قدموں کو چومتا تھا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم پستی کا شکار ہے۔ صحابہ اکرام عروج پر تھے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے پوری طرح آشنا تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کا یہ جو سر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ ہوا تو یہ کہ ان ظلم کے تلواروں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، مگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کے سر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے ہوئے ہو، کبھی نہیں ہوا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں، قبر پرستی بھی کرتے ہیں، جا کر کے قبروں پر اپنے ماتوں کو رگڑتے ہیں، فریاد رسائی کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا حاجت روا بھی مانتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ پھر وہی مسلمان آ کر کے راستے پر کھڑا ہو جائے گا، آئی لو محمد، آئی لو محمد کہہ کر کے۔ کیا فرق پڑے گا؟ آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہو۔ نبی نے صحابہ سے کہا کہ آپ کا سر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کبھی بھی نہیں جھکا۔ ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو فریاد رسائی کا حقدار نہیں ٹھہرائے، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زمانہ ان کے عروج کو چومنے لگا، ان کے قدموں کو چومنے لگا۔
لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ایسا عروج چاہتے ہیں، ایسی سربلندی چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے حقیقی محبت کی جائے۔ دنیا والے آپ کی بوٹی بوٹی بنا دے، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آپ کا انگ انگ کاٹا جائے، ہر چیز برداشت کیجئے گا، لیکن توحید پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، توحید کا کبھی سودا نہیں کریں گے، توحید کو کبھی نہیں بیچیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا تقاضا نبی علیہ السلام کی محبت کا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے فوری طور پر بلا چوں چرا کیے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے کیا ہے کچھ کہے بغیر فوری طور پر اس سے رک جانا ہے۔ آئیے آپ کو میں کچھ مثالیں دیتا ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں کیسی تھی اور وہ کیسے نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگلی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹی دیکھتے ہیں۔ جب سونے کی انگوٹی دیکھتے ہیں تو اس انگوٹی کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے؟ پھینک دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دیگر لوگوں نے کہا، دیگر صحابہ کرام نے کہ بھائی اس انگوٹی کو اٹھا لو، آپ پر تو حرام ہے لیکن آپ کی گھر والی آپ کی اور اس کو استعمال کر سکتی ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہو۔ تو کیا کہتے ہیں، ان کا جملہ کیا ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم جس کو کائنات کے امام نے پھینک دیا ہے، جس کو امام الانبیاء نے پھینک دیا ہے، میں ہرگز اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ محبت ہے۔ آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کو لے کر کے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا۔ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی، تو شراب پلا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو بھیجا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں کہنا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ وہ اعلان لگانے والا آتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں اعلان لگاتا ہے، یہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، آواز گونجتی ہے، کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس بات کا اعلان ہو رہا ہے۔ صحابی رسول باہر آتے ہیں اور کانوں میں بس اتنی آواز پڑنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جو مٹکے بھرے ہوئے تھے فوری طور پر ان مٹکوں کو بھا دیا جاتا ہے۔ بس ایک آواز سننی تھی، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقال ابو طلحہ یا انس ام الی هذه الجرار، اے انس اٹھ جاؤ اور ان مٹکوں کو توڑ دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہتھوڑا لیا اور اس ہتھوڑے کے نیچے سے ان مٹکوں کو مارنا شروع کر دیا تو تمام مٹکے پھٹ گئے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ بس ایک آواز ان کے کانوں میں کیا پڑ گئی، جو بڑے بڑے بیارل بھر کر کے رکھا کرتے تھے ان تمام بیارلوں کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محبت ہے۔ بتاؤ آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ بتاؤ نا، کہ ہمارا نوجوان کہتا ہے مولوی صاحب مجھ سے شراب نہیں چھوٹی جاتی ہے، مولوی صاحب سگریٹ تمباک نوشی یہ ہم سے نہیں چھوٹا جاتا ہے، مولوی صاحب رات میں فلمیں دیکھنا ہم سے نہیں چھوٹا جاتا ہے، یہ مٹکا جوا یہ شراب کی جتنے قسمیں ہیں سب کھیلیں گے،
حرام کاری کریں گے، حرام اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، لیکن کہیں گے یہ ہم سے نہیں چھوٹتا ہے۔ پھر اسی نوجوان کو دیکھو مجلسوں میں بیٹھا رہے گا، زبانی تعریف، کلامی تعریف نبی علیہ السلام کی خوب کی جائے گی، اور اتنی حج کر چکے ہیں کہ ایسے اشعار بھی گنگنانا شروع ہو گئے ہیں جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے اشعار سن کر کے ہمارے نوجوان مزے لیتے ہیں۔ آج ہم سے عمل مفقود ہے، آج ہمارے اندر عمل نہیں دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام صرف زبانی طور پر محبت نہیں کیے، نبی نے کہا تو اس چیز کو چھوڑ دیا، اس چیز سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، بس نبی کا ایک حکم کافی تھا، اس چیز کو ترک کر دیا۔ تو یہ محبت اپنانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو تقاضا ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم، ادب و احترام کیا جائے۔ دل و جان سے بڑھ کر کے نبی علیہ السلام کا ادب و احترام، تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کے آگے بلند نہ کرنا۔ یہ آیتیں اتری، آپ گھر جا کر کے ان آیتوں کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو لازم کر لیا۔ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بلند تھی، اونچی تھی۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو اونچی آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ آیتیں اتری اور ان آیتوں کو انہوں نے سنا تو اپنے گھر کو لازم کر لیا، اپنے گھر میں جا بیٹھے اور کہنا شروع کر دیا کہ اے ثابت بن قیس تو ہلاک ہو گیا، ثابت بن قیس تو جہنمی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ کہو ثابت بن قیس سے کہ ثابت بن قیس جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہے، ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی، زوردار تھی، اس کے باوجود اتنا ڈر، اتنی خشیت، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، براق معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تو یہ جو براق ہے تھوڑی سی مستی دکھانے لگا، تھوڑی سی مستی دکھانے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے براق پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے براق، تجھ پر کائنات کا بہترین سوار سواری کرنے لگا ہے۔ اتنا سننا تھا، براق کے پسینے چھوٹ گئے، گردن جھک گئی اور جسم سے پسینہ جاری ہونے لگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام ہے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے آتے ہیں، بھائی نبی کی زندگی کے بعد نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے چمٹ جانا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑا ادب و احترام ہے، اور آج یہی مسلمانوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بتاؤ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کی ادب و احترام کی بات تو کریں گے، لیکن جب عملاً بات آتی ہے تو کہاں بھاگے جاتے ہیں؟ بھائی تانے دیں گے، ہاں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ یہ سب تو کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ کو ضرورت ہے، میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم حقیقی طور پر نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کریں۔ چوتھا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ یہ ہے، یہ سب سے اہم تقاضا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرنے والے
منہ پھیر کر کے بھاگنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جی چرانے والے، ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے، ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنا یہ مجھ پر اور آپ پر لازم ہے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن آج یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے معاشرے میں، لیکن دکھائی دیتی ہے اللہ ماشاء اللہ، یہ فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اہل حدیث سلفی حضرات کے اندر یہ ضرور دکھائی دیتی ہے۔ وہ کسی بدعتی کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے چلنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، آؤ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کی سنتوں سے روگردانی کرنے والوں سے وہ کس قدر ناراض ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کنکر اچھال رہا ہے، اس سے کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرنا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، یا ایسے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ کہا کہ اس سے نہ دشمن کو شکست دیا جا سکتا ہے، نہ شکار کیا جا سکتا ہے، البتہ اس سے آنکھ پھٹ سکتی ہے، دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ اتنا کہا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے، اس کے باوجود بھی وہ شخص کنکل اچھال رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس شخص نے کنکل اچھالنا نہیں چھوڑا۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم یہ کہ کنکر اچھالنا چھوڑ ہی نہیں رہے ہو، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے غیرت۔ آج کہاں بھائی ایسے کذاب دجال پیدا ہو رہے ہیں اس امت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر رہے ہیں، جنہیں منکرین قرآن و حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مکمل طور پر نہیں مانے گا، تو ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا جو ہمارے عقل کے مطابق بیٹھتی ہے انہی حدیثوں کو لیا جائے گا، اور ایسی لاجکیں یہ پیش کر رہے ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کے سر گھوم رہے ہیں اور ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ ان سے بچے رہنا۔ کیا کہا؟ ان سے بچے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے یا کسی فتنے میں ڈال دیں گے۔ آج بتاؤ، انکار سنت، حدیثوں کا انکار کرنے والے بھی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ نا صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ آج اہل الحدیث کی مساجدوں میں ہی یہ انتظام ہے الحمدللہ کہ عورتیں جمعہ کے دن آتی ہے اور خطبہ جمعہ کو سماعت فرماتی ہے۔ دیگر جماعتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کہیں گے فتنہ ہو جائے گا، عورتیں اگر مسجد آتی ہے تو فتنہ ہو جائے گا، اور یہی عورتیں بازاروں، پارکوں، مالوں کی زینت بنتی ہے تو وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ جب اللہ کے گھر آتی ہے تو فتنے کی بات انہیں یاد آتی ہے۔ بتاؤں آپ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر آپ کی عورتیں اللہ کے گھر کو جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو، انہیں اللہ کے گھر جانے سے نہ روکو۔ اس پر بلال بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے، ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتنا غصہ اس شخص پر ہوئے جتنا کبھی کسی سے اتنا ناراض نہیں ہوئے۔ یہ محبت رسول ہے،
جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، ایسی محبت مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے بڑھ کر کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت کی جائے۔ کوئی چیز ہمیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن جب نبی کی محبت کی بات آتی ہے تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اپنی جان سے بڑھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر قربان ہونے کا موقع آئے تو کبھی اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسی محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کیا آج ہمارے سینے حضرات صحابہ کرام کی طرح ہے؟ ہمارے سینے تو کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کیا لینا دینا ہے؟ ظاہری طور پر تو مضبوط ہے، ایمانی طور پر ہم کمزور ہیں۔ نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، آج تم باتیں کرتے ہو کہ اس سے لڑیں گے، اس کو ماریں گے، اس کے سامنے ٹھہریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ایمانی طور پر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے بزدل تم ہو۔ بھائی جب بات موقع ایسا آئے گا تو آپ جان نہیں دو گے، نہیں دو گے، کیونکہ ایمان کی کمزوری آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب آپ عمل کرو گے تو واقعی آپ کے سینے بھی حضرات صحابہ کرام کی طرح ہو جائیں گے، اور آپ کبھی بھی دشمن سے نہیں ڈریں گے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ احد کے موقع پر جب دشمن کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر برسائے جا رہے تھے تو حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے گھیر لیا تاکہ وہ تیر نبی پر نہیں، ہم پر آ کر کے گرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے سے، اپنے ہاتھ سے 70 سے زائد تیروں کو روکا، 70 سے زائد تیروں کو روکا، اور روکتے روکتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، آج کہاں ہیں ہمارے اندر؟ بھائی ہم تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ واقعی معنوں میں محب رسول بنیں، صرف زبانی طور پر نہیں، واقعی معنوں میں بن کر کے دنیا والوں کو بتائے۔ آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے شعائر اسلام جھلکنے چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی یہ محب رسول ہے۔ صرف زبانی دعوے کریں گے تو کیا فائدہ ہے؟ دشمن بھی یہ مزہ لیتا رہے گا، دشمن بھی آپ کے ساتھ آ کر کے ان چیزوں میں شریک ہوگا اور کہے گا، بھائی اس کو بھی معلوم ہوگا کہ مسلمان صرف زبانی طور پر ہے، عملاً یہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ عملاً آپ کو متبع کتاب و سنت بن کر کے بتانا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مشن نبوی کی تکمیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اسی مشن کو مجھے اور آپ کو لے کر کے چلنا ہے، ضرور چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ چادریں، چلے، چٹے، گٹے جتنے ہیں، لنگر دنگر، یہ سب ختم کیا جائے۔ آج بولو، آپ بتاؤ ہمیں، جب بھائی یہ ساری چیزیں آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی کسی کو مت چھوڑو، کسی کو مت چھیڑو اور اپنا مت چھوڑو، یہی کہتے ہیں۔ بھائی جب آپ کے آنکھوں کے سامنے اللہ کے دین کو بگاڑا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہاں 11ویں کے نام پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے ذبح کی جاتی ہے وہ حرام ہے، لیکن ہمارا مسلمان اس کو بھی کھائے گا اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے گا اور کہے گا اناج ہے کھاؤ، کھانے میں کیا ہے؟ نہ میرے بھائیوں، ایسی حرکتیں مت کیجیے گا۔ اگر ان چیزوں میں آپ ملوث ہے تو آپ حقیقی محب رسول کیسے بن سکتے ہیں؟ نبی نے منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ان جیسی چیزوں سے واضح طور پر روکتا ہے،
تو پھر کیوں ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہو؟ حقیقی محب رسول بن جاؤ، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے محبت کی جائے۔ بھائی مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دل و جان سے لگاتا ہے، اس سے محبت کی جائے، اور جو شرک میں پڑا ہے، بدعت پرستی کر رہا ہے، ہاں منکرات میں پڑا ہوا ہے، اس سے محبت ہماری ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں سے کہاں محبت ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ تقاضے تھے جو مختصر وقت میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے تقاضے ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اگر ان باتوں کو یہ سمجھے ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ حقیقی معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک کان سے سن کر کے ایک کان سے چھوڑیں گے تو اس دروازے کے باہر جانے کے بعد بھی پھر وہی حال ہوگا جو پہلے تھا۔ تو اسی لیے ضرورت ہے سننے کے بعد ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔